حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان کہ اللہ تعالی نے اس فانی زندگی کے اندر، اس ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہمیں یہ عظیم دن جمعۃ المبارک کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں یہ دن جمعۃ المبارک کا بار بار زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دن کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن کے صدقے، اس ماہ مقدس جمادی الاول شریف کے صدقے ہم اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہیں کہ جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اسی ہفتے کے اندر سوموار کی شب کو میرے سسر محترم حاجی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کل مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات جو دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور خدا تعالیٰ کی ذات اقدس اس دنیا کے اندر رہ کر ہمیں اس جہان کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج کی یہ جو ہماری نشست جمعۃ المبارک کی، اس میں نے جو سورہ شورى شریف کی آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن کے اندر اپنی چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے دین کا قرآنی تصور۔ دین کا لفظ آپ سنتے ہیں کہ ہمیں دین کے اوپر چلنا چاہیے، دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے، دین کیا ہے، دین کی تعریف ہے۔ یہ دین کا لفظ جو آپ زندگی کے اندر سنتے ہیں، قرآن اس کا کیا مفہوم پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے نزدیک اس کا کیا معنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس دین کی کیا تشریح فرمائی ہے، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست کے اندر یہی مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جسے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے اپنے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دین ہم نے حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت نوح علیہ السلام کو دیا ہے، وہی دین اے محمد مصطفیٰ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور ہم نے کیا تاکید کی ہے؟ ہم نے یہ تاکید کی ہے کہ اس دین کو تم نے قائم رکھنا ہے اور اس میں متفرق نہیں ہو جانا، دین تمہارا ایک ہی ہونا چاہیے، اس ایک دین کی ہی اتباع ہونی چاہیے، اس ایک دین کے پیچھے ہی چلنا چاہیے۔ یہاں پر اب دو باتیں قابل توجہ ہیں۔
سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دین کو قائم کرنا تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی ذمہ داری رہی ہے۔ نمبر 2، دین ہر زمانے کے اندر ایک ہی رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر دین کو قائم نہ کیا گیا تو لوگ متفرق ہو جائیں گے، لوگ منتشر ہو جائیں گے، افتراق کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ان اقیم الدین، اس سے کیا مراد ہے؟ موجودہ دور کے کچھ علماء ان اقیم الدین کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ دین کو ٹھیک ٹھیک قائم کرنا یعنی دین کے اوپر عمل کرنا، یعنی جو دین اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں دیا ہے اس کے اوپر پورے عمل پیرا ہو جانا، خود اس کے اوپر عمل پیرا ہونا اور دوسروں کو اس کی نصیحت کرنا۔ ایک معنی اس کا ان اقیم الدین کا موجودہ دور کے علماء اس کا یہ مفہوم مراد لیتے ہیں، اور دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرنا ریاست کی صورت کے اندر، یعنی دین کی حکومت قائم ہو جائے، دین کو بحیثیت نظام نافذ کرنا، دین کو بحیثیت سیاسی نظام نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو ریاست کا قانون بنا دینا، ملک کا قانون بنا دینا، تو اس صورت کے اندر ان اقیم الدین کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ اب دین قائم ہو گیا، یعنی دین کی حکومت قائم ہو گئی، باقی جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، ان دین کے قوانین کے تحت، اللہ رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت وہ زندگی گزاریں گے۔ یعنی ان اقیم الدین کا ایک مفہوم علماء نے یہ لیا ہے کہ دین، وہ کہتے ہیں کہ دین فقط دعوت کی چیز ہے، کہ دین کے ذریعے آپ لوگوں کو دعوت دے۔ جس وقت رائے عامہ آپ لوگوں کے حق کے اندر ہموار ہو جائے، لوگ آپ کی بات کو تسلیم کر لیں، اکثریت ہو جائے، تو شورا کے مشورے سے پھر آپ بے شک حکومت بھی قائم کر لیں۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ان اقیم الدین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ فائٹ کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے، اور ان کے جتنے بھی نظام ہے، جن نظام کے تحت وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ہٹا کر اسلامی حکومت قائم کرنی ہے۔ یہ 2 باتیں انتہائی اہمیت کی عامل ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب کس کے ساتھ آپ اتفاق کریں، کس کے ساتھ آپ اختلاف کریں، کون سا نظریہ قرآن اور سنت کی مجموعی تعلیمات کے مطابق ہے، کون سا نظریہ قرآن اور سنت کی مجموعی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ 2 باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے لازمی طور کے اوپر۔ تیسری بات آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنی ہے کہ دین کا جو لفظ ہے یہ قرآن کے اندر مختلف معانی کے اندر استعمال ہوا ہے، لیکن ان معانی کی طرف غور کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جتنی بھی اشیاء پیدا فرمائی ہیں، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک قانون مقرر کر دیا ہے۔ یہ قانون تکوینی بھی ہے اور یہ قانون تشریعی بھی ہے۔ قانون تکوینی کی مثال ہماری زندگی کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کھلی ہوئی کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ کائنات ایک تکوینی قانون کے تحت جکڑی ہوئی ہے، بالکل ایک ذرے کے برابر، ایک بال کے برابر بھی بات دائیں بائیں نہیں ہو سکتی۔ نہ تو سورج چاند کو پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جا کر چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن کے اوپر سبقت کر سکتی ہے۔ نہ ہی سورج چاند کو پکڑتا ہے اور نہ ہی رات دن کے اوپر سبقت کر سکتی ہے۔ جو کچھ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے مدار مقرر کر دیے ہیں، اسی مدار کے اندر یہ گردش کر رہے ہیں۔
اسی مدار کے اندر ان کی حرکت ہے، اس مدار سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ اسی طرح انسان کے تمام اعضاء، جوارح، ان کے اوپر غور کریں، اسی بنیاد کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسی قانون تکوینی کو قانون تشریعی کے اوپر بنیاد بنایا ہے۔ قانون تکوینی سے اللہ تعالیٰ نے استدلال فرمایا ہے قانون تشریعی کے اوپر کہ اے انسان غور کر کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ لگی بندی ایک نظام کے تحت ہیں، انہیں آزاد نہیں چھوڑا گیا، تکوینی قانون کے اندر ان کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، یہ ایک پالن ہار، خالق، مالک، قادر، قدیر کے نظام قانون کے تحت بندے ہوئے ہیں۔ تو سوچو کہ تشریعی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح آزاد چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی بعض باتیں وہ ہیں نا جن کے اندر تمہارا اختیار ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں ایک قانون دیا، رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں ہدایات دی ہیں، تو اس کائنات کے اوپر غور کرو، یہ ساری کائنات تمہیں ایک لگے بندے قانون کے دائرے کے نیچے زندگی گزارتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس سورج کو دیکھو، یہ اپنے مدار سے دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ ستاروں کے اوپر نگاہ دوڑاؤ، آسمان کے اوپر نگاہ دوڑاؤ، زمین کے اوپر نگاہ دوڑاؤ، یہ ایک لگے بندے قانون ہے۔ نہ سورج چاند کی جگہ آ سکتا ہے، نہ چاند سورج کی جگہ جا سکتا ہے، نہ رات پہلے آ سکتی ہے نہ دن۔ ان کے اپنے اپنے مدار ہیں، ان کے اپنا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے گردش کا ایک مدار رکھ دیا ہے۔ طلوع غروب کے اوقات رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے مقرر فرما دیے۔ یہ اس قانون تکوینی کو دیکھ لو، یہ ذرہ برابر یہ مخلوقات دائیں بائیں نہیں ہو سکتی۔ تو خود سوچیں کہ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بغیر کسی قانون کے کس طرح چھوڑ دیا، ہم کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اس رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں ایک ضابطہ دیا ہے، اس رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں قاعدہ دیا ہے، تمہیں نظام حیات دیا ہے، تمہیں ضابطۂ زندگی دیا ہے۔ اس ضابطۂ زندگی کے تحت، اس ضابطے کے تحت، اس قانون کے تحت تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اب دین کے جو مختلف معانی ہیں ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آیات بینات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وقت جلدی مکمل ہو جائے، میں بات اپنی مکمل نہ کر سکوں۔ یاد رکھیں، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس نے جنت کو پیدا کیا، جنت کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا کیا، ایک پاکیزہ مقام ہے، صاف ستھرا ایک مقام ہے، اس کے اندر محل ہیں، اس کے اندر باغات ہیں، اس کے اندر خدمتگار ہیں، تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو کچھ تم اس کے اندر چاہو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ تمہیں عنایت فرمائیں گے۔ تو اس جنت کے لیے رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ فرمایا میں تمہیں دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، اس دنیا کو میں نے ایک اصول ابتلاء کے تحت قائم فرمایا ہے۔ امتحان کی جگہ ہے یہ دنیا، اس امتحان کے اندر تم نے پاس ہونا ہے، اگر پاس ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، میں تمہیں یہ جنت عطا فرما دوں گا۔ اگر اس امتحان کے اندر تم فیل ہو گئے تو کیا ہوگا، اس امتحان کے اندر اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ کو سزا کاٹنی پڑے گی، جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس جمعۃ المبارک کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے ہم کو اور کل مسلمان مؤمنین مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اصول ابتلاء کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے اندر تمہیں بھیجا اور فرمایا تم نے پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، بالکل صاف ستھرے ہو کر میرے پاس آنا ہے۔ تو اس پاکیزگی کی بنیاد کے اوپر رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں دین عطا فرمایا۔ اب دین کے جو کنٹینٹ ہیں، دین کے جو مشمولات ہیں وہ کیا ہیں، یاد رکھیں۔ نمبر ایک، عبادات۔ عبادات نمبر ایک، یہ سارے کے سارے دین کے اندر شامل ہیں۔ عبادات کا طریقہ، عبادات کے مناسک، عبادات کے اصول، یہ دین کے اندر شامل ہیں، یہ دین کہلاتے ہیں۔ عبادات کے علاوہ نمبر دو، طہارت اور نفاست، صاف ستھرا ہونا، اپنے بدن کو صاف رکھنا، اپنی روح کو پاک صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی دین کے مشمولات میں سے ہیں۔ نمبر ایک،
عبادات، نمبر 2 طہارت، اپنے آپ کو صاف رکھنا، اس کے اندر غسل کرنا، نماز کے لیے وضو کرنا، جب آپ جنبی ہو جاتے ہیں غسل کرنا، طہارت، نظافت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا تعلق دین سے ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 3 کھانے پینے کے اندر پاکیزگی، حرام اور حلال، عقل خور و نوش، کھانے پینا، یہ تمہارا کھانا پینا بھی صاف ستھرا طیب ہونا چاہیے، اس کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ تو کھانے پینے کے عقل حلال اور حرام، یہ بھی جتنے بھی معاملات ہیں ان کا تعلق بھی دین سے ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اور چوتھی چیز اخلاق، اخلاقی تعلیمات کہ ایک مومن مسلمان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ کس خوش خلقی کے ساتھ آپ نے پیش آنا ہے، کس مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ نے ملنا ہے، آپ کا حلیہ، آپ کا لباس کتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے، یعنی لوگوں سے آپ ملاقات کریں گے کس انداز کے اندر آپ بات کریں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، مجلس، یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ کی شکل و صورت، کہ شکل و صورت آپ کی بدمعاشوں والی ہونی چاہیے یا شریف لوگوں والی ہونی چاہیے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ 4 چیزیں بنیاد ہیں دین کی: عبادت، طہارت، عقل حلال یعنی خور و نوش، اور اخلاق۔ ان 4 چیزوں کے نیچے جو کچھ بھی آئے گا وہ سب کچھ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین کے اوپر آپ غور کریں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر آپ کے سامنے جو ذخیرہ احادیث ہے ان میں سے آپ دیکھیں کہ جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین عبادات کے متعلق ہیں، طہارت کے متعلق ہیں، کھانے پینے کے متعلق ہیں، اخلاق کے متعلق ہیں، وہ سب کچھ دین کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اس سے اگر باہر کوئی چیز ہے تو اس کا تعلق پھر دیکھا جائے گا کہ کس معاملے کے ساتھ ہے، یعنی دین کے آداب کے ساتھ ہے، دین کی تدابیر کے ساتھ ہے، دنیاوی امور کے ساتھ ہے، کن معاملات کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے دین کی بنیاد اور یہ ہے دین، کہ اس کیٹیگری کے اندر یعنی عبادت ہو، طہارت ہو، عقل خور و نوش ہو، کھانا پینا ہو، اخلاق ہو، اس کیٹیگری کے اندر جو چیز فال کرتی ہے وہ دین کہلاتی ہے۔ بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، دین کا یہ مفہوم آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، یہ ہے کل دین۔ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کے اندر دین مختلف مقامات کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے حساب، نمبر 1 جزا، ملکیت، قدرت، حکم، مذہب، ملت، آلت، عادت، سیرت، تدبیر، نافرمانی، گناہ، مجبوری، پرہیزگاری، فرما برداری، بدلہ، قہر و غلبہ وغیرہ وغیرہ، ان معنی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دین کو استعمال فرمایا۔ یعنی دین کے یہ لغوی معنی ہیں، اور ان میں سے کچھ معانی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر لیا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر جہاں پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، لفظ دین آیا ہے نا، تو یہ جتنے معانی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو ان میں سے چند ایک معنوں کے اندر لفظ دین قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں دین بحیثیت ایک عملی مطالبہ کے قرآن میں مذکور ہوا ہے، یعنی دین کا اس حیثیت سے مطالبہ کیا گیا ہے، عملی حیثیت سے، تو وہاں اس دین کا مفہوم ان تمام مفہومات کا جامع ہوا کرتا ہے جو خوشنودی اور رضائے الہی کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ اور مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ مراد اس سے اسلام ہوتا ہے، مکمل اسلام مراد ہوتا ہے، ورنہ تکثیر دین لازم آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو کیا کرو؟ پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی دین کے مختلف اجزاء کے اوپر عمل نہ کرو کہ ایک جز کو پکڑ لیا، ایک جز کو چھوڑ دیا، دوسری کو پکڑ لیا، تیسری کو چھوڑ دیا۔ مسلمان اور مومن وہ کہلائے گا جو پورا دین کے اوپر چلے گا۔ کامل دین کے اوپر چلنے والا وہ ہے کہ جو پورا دین کے اوپر چلتا ہے، وہ ہے کامل مومن، وہ ہے کامل مسلمان۔ ادخلوا فی السلم کافہ،
پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو لفظ دین ہے مختلف معانی کے اندر میں نے آپ کو کہا نا استعمال ہوا ہے، اور مختلف جس وقت آپ قرآن پاک کی آیات بینات کو مختلف مقامات کو آپ دیکھیں گے تو انسانی زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کی انفرادی اور اجتماعی تمام زندگی کے گوشوں کا اس لفظ دین نے احاطہ کر لیا ہے۔ اب دین سے مراد عقائد ہیں۔ نمبر 1، دین عقائد کے معنی کے اندر، عقیدے کے معنی کے اندر قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط بات سے، غلط خیالات سے چھانٹی ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور ایمان رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر اور عروہ وثقی کو، ایک مضبوط کڑے کو تھام لے، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سمیع بھی ہے، سب کچھ سننے والا بھی ہے، علیم بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ دین ہے لا اکراہ فی الدین، اس سے پیچھے چونکہ آیت الکرسی شریف ہے نا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ بات تو عقیدے کے اندر شامل ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں نا، تو ان کے اوپر آپ کا کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حی القیوم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے۔ یہ جہاں پر بھی یعنی آیت الکرسی شریف کے اندر بھی، یعنی قرآن پاک کی یہ سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت قرآن پاک کی اگر کوئی ہے تو وہ آیت الکرسی شریف ہے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، عظیم الشان صفات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، پھر اللہ کیا فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ تو ان صفات کے اوپر آپ نے کیا رکھنا ہے؟ ان صفات کے اوپر آپ نے عقیدہ رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ، یہاں پر لفظ دین کن معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے؟ یہاں پر لفظ دین استعمال ہوا ہے عقیدے کے معنی کے اندر، تو لفظ دین عقیدے کو شامل ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو نہیں ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر، اور نہیں ایمان رکھتے آخرت کے اوپر، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حرام سمجھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے حرام کردہ کو حرام سمجھتے ہیں۔ ولا یدینون دین الحق، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں لڑو۔ ہاں ایک الگ بات ہے اگر وہ اس طرح کریں کہ چھوٹے بن کے رہیں، جزیہ دیں، آپ کو جزیہ ادا کریں، تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ فرمایا ہاتھ روک لو۔ یعنی اگر یہ جزیہ دے کر تمہارے باج گزار بن کر اہل کتاب رہنا چاہیں تو ہر صورت کے اندر انہیں ختم نہ کرو۔ یعنی دوسروں کے متعلق جو مشرکین تھے جن کے اوپر اتمام حجت ہو چکا تھا، ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ فرمایا ہے کہ اب ان کے اوپر اتمام حجت ہو چکا ہے، لہٰذا اب ان کا ایک ہی حل ہے
ان کا کیا حل ہے؟ فرمایا اینما ثقفوا احزوا فقتلوا تقتیلا، اب ان کو جہاں پر تم پاؤ ان کے اوپر اسلام پیش کرو، اسلام قبول کرتے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو ختم کر دو۔ اور ان کے متعلق، اہل کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ فرمایا کہ ان کے اوپر اسلام پیش کرو، اسلام قبول کریں، اگر نہیں قبول کرتے تو پھر کیا کریں؟ باج گزار بن کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں نا، ولا یدینون دین الحق، اس آیت کریمہ کے اندر بھی لفظ دین کی تشریح موجود ہے کہ اس سے مراد ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اللہ تعالیٰ اور رسول کا اختیار تشریح، حرمت و حلت، اس کا بیان ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دین کا اطلاق کیا ہے، یعنی دین کے اندر کیا کیا چیز شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا، آخرت کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کا حق کے حرمت، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کر دے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر دے، اللہ تعالیٰ کے رسول کسی چیز کو حرام کر دیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کسی چیز کو حلال کر دیں، یہ دین ہے۔ تو دیکھیں نا، اس آیت کریمہ کے اندر دین وسیع معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے، یہ ہے دین کا مفہوم۔ یہ دو معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، دین کا معنی ہے جزا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کیا فرماتا ہے؟ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے روز جزا کا، یوم الدین، دین کا، دین کے دن کا، دین کا دن یعنی جزا کا دن، مالک یوم الدین۔ یہاں پر دین کس معنی کے اندر ہے؟ جزا کے معنی کے اندر۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری خطا کو معاف فرما دیں گے۔ تیسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور شیطان کے اوپر روز جزا تک لعنت ہے۔ یہاں پر بھی دین کا معنی کیا ہے؟ جزا۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ، اس وقت کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ، کہیں گے ہائے یہ تو روز جزا ہے۔ اب عمل کا پتہ تو اب کٹ چکا ہے۔ یہ میں آپ کو شروع کے اندر بتا چکا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا یہ کیا ہے؟ دار العمل ہے، اس کے اندر تم نے عمل کرنا ہے۔ کوئی جزا آپ کو ملے یا نہ ملے، کچھ فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، کچھ ثمر آپ کو ملے یا نہ ملے، عمل کرتے جائیں۔ نتیجہ کس کے اوپر چھوڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر چھوڑنا ہے۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو عطا فرمائیں گے اور روز جزا عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا اصول ابتلاء کے اوپر اللہ نے بنائی ہے، یہاں پر آزمائش ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں نا تاکہ دیکھیں نا، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کی تھی، اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں فرمائی، ہم نے یہ کام کیا تھا اس کا ہمیں رزلٹ نہیں ملا، ہم نے یہ کام کیا تھا اس کے ہمیں نتیجہ نہیں ملا۔ تو یاد رکھیں، آپ کی دعا قبول نہ ہو، اگر ساری دعائیں آپ کی قبول ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تو یہ جزا والی مقام جزا تو یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا فرما؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا تو تمہارے اعمال کی جانچ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے جنت سب کو عطا فرما دیتا، جو دوزخی ہیں ان کو دوزخ تک بھیج دیتا، لیکن پھر کسی کو اعتراض کی جرت ہوتی، کوئی کہتا کیا پتہ یہ جنت کیوں چلا گیا، یہ دوزخ کیوں چلا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اصول ابتلاء کے اوپر بنا دیا۔ فرما تم خود دیکھ لو کہ ان کے اعمال جہنمیوں والے تھے، تب میں نے ان کو جہنم کے اندر بھیجا ہے، ان لوگوں کے اعمال جنتیوں والے تھے، تب میں نے ان کو جنت کے اندر بھیجا ہے۔ تو فرما یہ بالکل ساری دنیا کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ دنیا اصول ابتلاء کے اوپر بنائی ہے۔ تو اب یہاں پر کتنے دین کے کتنے معنی ہو گئے؟ 3 معنی۔ اب چوتھا معنی دیکھیں، عقیدہ آخرت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرما من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہاں پر اب آپ لوگ اس بات کو غور سے دیکھ لیں کہ یہاں پر دیکھیں نا، عقیدہ آخرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کون سا لفظ؟ دین کا لفظ، عقیدہ آخرت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر پھٹکار پڑی ہوئی ہے، ان لوگوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر۔ کیوں؟ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو ایمان رکھتے تھے، اسی طریقے سے ان کا آخرت کے اوپر بھی ایمان ہے۔ آپ بائبل کو اٹھا کے دیکھیں، بائبل بری پڑی ہے عقیدہ آخرت سے، سارا اس کے اندر آپ کو عقیدہ آخرت نظر آئے گا۔
لیکن وہ انکار کرتے تھے کن کا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ کی شان اقدس کے اندر وہ بدگوئیاں کیا کرتے تھے، وہ بدماشیاں کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کو تان کیا کرتے تھے، منہ ٹیڑھا کر کے نام بگاڑا کرتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں واضح طور کے اوپر جو ہے لفظ دین عقیدہ رسالت کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہودی عقیدہ رسالت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو ایمانیات قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں، یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس نے حدیث جبریل کے اندر اور دیگر مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ایمانیات بیان فرمائے ہیں، تو ان کے اوپر وہ پورا نہیں اترے، ان کے اوپر وہ پورا نہیں اترے۔ اللہ کو کسی نہ کسی الفاظ کے اندر وہ یاد کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے جس نے ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، ہم نے خدا کی ذات اقدس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ عقیدہ آخرت کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان حسد کرتے تھے کن کے ساتھ؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر لفظ دین استعمال ہوا ہے عقیدہ رسالت کے اوپر۔ تو عقیدہ رسالت بھی کیا ہے؟ رسالت کے اوپر عقیدہ رکھنا بھی کیا ہے؟ دین کے اندر شامل ہے۔ اور یہاں پر چونکہ آگے بڑھنے سے پہلے ہو سکتا ہے چونکہ ٹائم بھی تھوڑا سا 5 منٹ ہی باقی رہتے ہیں، چلتے چلتے چونکہ میں ایک بات آپ سے کر دوں۔ دیکھیں آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے۔ ایک سوال ہوگا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخصیت کے بارے میں یہ جو تمہارے سامنے کھڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہاں پر 2 باتیں سوچنے کی ہیں۔ ایک بات